اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الحشر کریں گے، اور یہ جو لاسٹ ویڈیو کی تھی اس سے بالکل اگلی سورہ ہے۔ لاسٹ میں ہم نے 58 نمبر کی تھی اور یہ 59 نمبر سورہ ہے، اور یہ بھی مدنی ہی سورہ ہے۔ تو اس میں اس کی پہلی آیت: آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب با حکمت ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کہ آسمان اور زمین کرتے ہیں، اس سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہے۔ آیت نمبر 2: وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا، تمہارا گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، مینز اللہ کے عذاب سے۔ پس ان پر اللہ ایسی جگہ سے آ پڑا، مینز اللہ کا عذاب، کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں۔ پس اس سے آنکھوں والا پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ تو یہ دیکھیں، یہاں بھی وہ تھوڑا سا ذکر آ گیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو عذاب اللہ نے دیا۔ ہم نے پچھلی کسی ایک سورہ میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود تو بدلہ لے سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور دوسری سورہ میں بھی آلموسٹ سملر بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ خود بھی بدلہ لے سکتا ہے، پر وہ تم دونوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ تو اس کا بھی تھوڑا سا یہاں بھی آ گیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی اللہ پاک نے ان کو عذاب دلایا۔ جیسے کہ پہلی قوموں کو تو اللہ پاک خود عذاب دیتے تھے کسی نہ کسی طریقے، کسی کو بارش ایسی برسا دی، کوئی زمین میں سے پانی نکال دیا، کوئی ایسا عذاب، کچھ ان پہ بستیاں الٹ دیں، تو ایسے عذاب اللہ پاک خود دیتا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف آئے تھے، ان میں سے جنہوں نے نہیں مانا، انکار کیا، ان کو باقی دوسرے جو مسلمان جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، انہی کے ہاتھوں سے عذاب دلایا۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہوگی۔ پہلے نبیوں میں اتنی زیادہ تعداد ماننے والوں کی نہیں ہوتی تھی، چند ہی لوگ مانتے تھے، انہی کو ہی کہتے تھے اللہ پاک کے، اسی رسول کو کہتے تھے کہ انہی رسولوں کو اللہ پاک کہتے تھے کہ ان کو لے کے جو ایمان لائے ہیں، وہ تھوڑے بہت چند لوگ ہی ہوتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ ان کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ، میں باقی ساری بستی کو تباہ کرنے لگا ہوں، تو وہ ان کو کر دیتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب وہ رسول جس قوم کے لیے بن کے آئے، تو کافی زیادہ لوگوں نے ایمان لے آئے، بلکہ اتنا ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علیحدہ پورے ایک اتنے بڑے شہر میں جا کے اپنی ریاست قائم کر دی، وہاں پہ اپنی ریاست، مدینہ کی ریاست سٹارٹ کر دی، اس کی بنیاد ڈال دی۔ تو وہ کافی سارے لوگ اور ارد گرد کے لوگ بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ کچھ ایمان لے آئے، کچھ نے معاہدے کر لیے، کچھ جو چھوٹے موٹے تھے ان کو ویسے فتح کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے، تو وہ کافی زیادہ لوگ بن گئے۔ تو پھر فائنلی اللہ پاک نے کہا کہ اب پورے عرب میں جو ہے وہ فتح مکہ کرو، مکہ کو فتح کرو، اور پورے عرب میں اعلان کر دو کہ یا تو ایمان لے آؤ، یا یہ مکہ چھوڑ دو، یا یہ عرب کا علاقہ چھوڑ دو، یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو زیادہ تر لوگوں نے پھر ایمان ہی لے آئے۔ تو یہ اللہ پاک کا عذاب اس قوم کی طرف ایسے آیا، جو کہ جس کا مختلف جگہوں پہ ذکر آتا ہے، اگر انسان غور سے پڑھے تو یہ ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ آیت نمبر، اچھا یہ پوری کی پوری سورہ ہی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کی کوئی 23 ایک آیات ہیں، 24 ہیں، وہ ساری ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 3، اور میں کوشش کروں گا پڑھتا جاؤں، بیچ میں کوئی امپورٹنٹ بات آئی تو بس اسی کی بات کروں گا، اسی پہ بس۔ آیت نمبر 3: اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا میں ہی عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہوتا۔ یہ دیکھیں، پہلی دو آیات میں تو پہلے میں تو اللہ کی تعریف بیان کی، اور دوسرے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بیان کی، اور یہ تیسری آیت سے ہمارا ٹاپک، جو کہ مین قرآن پاک کا ٹاپک بھی میں اس کو کہہ رہا ہوں، تو جس ٹاپک کے لیے یہ میں سورہ آپ کو پیش کر رہا ہوں ساری،
وہ باقاعدہ اس کا آغاز ہو گیا. آگے بھی بڑی ڈیٹیل سے یہی ٹاپک ہے, آلموسٹ اس سورہ کا بھی آلموسٹ, دوسری کچھ باتیں بھی ہیں اس میں لیکن آلموسٹ ٹاپک یہی ہے. وہ باتیں کر کے بھی اللہ تعالیٰ اور ان باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ تمہیں جواب دینا ہے. جواب دہی کا پورے کی پوری سورہ میں ہی ٹاپک آ رہا ہے, ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھتے جاتے ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی یہ آ گیا کہ یہ دیکھیں کہ ابھی میں نے بات کی کہ وہ یا عرب کا علاقہ چھوڑ دو, یا ایمان لے آؤ, یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. تین ہی آپشنز دی تھی. تو وہ کئی لوگ چھوڑ گئے, جو ایمان نہیں لائے وہ چھوڑ گئے, جلا وطنی انہوں نے اپنا مقدر بنایا. تو اللہ پاک یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جلا وطنی نہ کرتے تو تمہیں دیکھتے کہ اللہ کا عذاب کیسے تم پہ آتا مسلمانوں کے ہاتھوں, جو پچھلی آیت میں بتا دیا ہے کہ مسلمانوں نے ان کا. اور آخرت میں مین ٹاپک کیا ہے, اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی, وہ تو ہے ہی. آیت نمبر 4, یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی, اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے. اگین وہی ٹاپک کنٹینیو, اور اس کی مزید ڈیٹیل اس میں بتا دی کہ ان کو عذاب یہ کیوں ہے. اچھا, یہ جس قوم کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ رسول بنا کے بھیجے گئے, ان کے لیے تو یہ ڈائریکٹ آیت آ گئی ہے, ان کے لیے وہ ہو گیا. لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ ہم بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانتے, ہمارے پاس بھی آج اللہ کی کتاب ہم میں موجود ہے, تو اگر ہم اس کے مطابق اپنے کام نہیں کرتے تو اللہ کا حکم نہیں مانا, اللہ کی مخالفت کی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایز اٹ از ہم میں موجود ہے, اور ان کی صحیح احادیث بھی. تو اگر وہ ان سے مخالفت کی یا انکار کیا تو وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کی, تو ایسے لوگوں کے لیے ہی عذاب ہے. آیت نمبر 5, تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا, اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے. آیت نمبر 6, اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا, جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آیت نمبر 7, بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے, وہ اللہ کا ہے اور رسول کا, اور قرابت والوں کا, اور یتیموں مسکینوں کا, اور مسافروں کا ہے, تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے. اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو, اور جس سے روکے رک جاؤ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. ہمارا ٹاپک یہ ہے. تو اس میں بھی اب وہ کیونکہ کچھ غزوات کے پس منظر میں یہ مدینہ کی آیات ہیں, سورہ مدنی سورہ ہیں یہ, تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں ڈیٹیل سے احکامات بیان کیے جاتے ہیں کہ اب کیسے زندگی گزارنی ہے, یا جو واقعات ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے, یا اسلام پہ کیسے عمل کرنا ہے, یہ سارا ان میں بتایا جاتا ہے. تو وہی ایگزیکٹلی ایک دو آیات میں وہ آیا ہے کہ اور یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ جو یہ دیکھیں, جو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی بغیر لڑے بھیڑے سامان, یا فار ایگزامپل خود ہی کچھ ایسے قبیلے تھے جنہوں نے خود ہی سرنڈر کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم جزیہ دیں گے, جیسے آپ کہتے ہیں ہم آپ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے, تو وہ خود ہی انہوں نے معاہدے کر لیے اور جزیہ دینے کے, یا مینز ریاست کے انڈر آ کے ریاست کو ٹیکس دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. تو وہ جو ٹیکس ہے وہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, ان کے رشتہ داروں کا ہے, یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا ہے. وہی آلموسٹ جو مصارفین ہیں زکوٰۃ کے, وہی آلموسٹ یہاں, لیکن یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی کر دیا. یہی اصل میں
جو کچھ باغات تھے ایسے ہی آئے تھے جن کا بعد میں مسئلہ بنا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ باغات ہمیں ہی دے دیے جائیں تو ہم ہی ان کا وہ کر لیتے ہیں. تو وہ پھر سب کو پتہ ہی ہے وہ تو ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا اس بات پہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کی کوئی اپنی وراثت نہیں ہوتی, تو جو بھی ہوتی ہے وہ عوام کی ہی ہوتی ہے یا اس ریاست کی ہے اصل میں وہ چیزیں. تو ریاست اس کو مینج کر رہا ہے اور آپ کو حصہ آپ کے اتنا جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا اتنا ہی ملتا رہے گا. اس سے کوئی انکاری نہیں تھی کہ آپ کو ملے گا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف یہ کہنا تھا کہ یہ رہے ریاست کے انڈر ہی, آپ لوگوں کو آپ کا حصہ ملتا رہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سٹانس تھا کہ یہ ہمیں دے دیا جائے, یا مطلب ہماری کفالت میں, یا ہماری کفالت تو نہیں کہنا چاہیے, ہماری ذمہ داری, ہمیں یہ الاٹ کر دی جائے چیز اور ہم اس کو مینج کریں, یا مینج کہہ لیں, انگلش کا ورڈ زیادہ بہتر رہے گا, مینج. ہم اس کو مینج کریں اور ہم نے جسے دینا ہے ہم لوگ دیں ان کے حصے بنا کے. تو جو کہ ان کی بھی فرمائش کچھ مطلب وہ غلط نہیں تھی, دی بھی جاتی تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں تھا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ڈیفرنٹ سٹانس لیا کہ یہ ریاست کے انڈر ہی رہے, اور جن کو حصے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصل میں اللہ پاک نے اس آیت میں بیان کیے ہیں ان کو ملتے رہے. بہرحال یہ کسی دوسرے ٹاپک کے لیے انشاءاللہ ڈیٹیل سے اس پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. آیت نمبر 8. اچھا, ان کو مال فے کہتے ہیں, تو وہ مال فے یہاں پہ آیت نمبر 8, اور ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں, وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں, یہی راست باز لوگ ہیں. تو یہ ان کے مزید کچھ لوگوں کے اس میں حصے رکھا ہے. پچھلی آیت میں بڑی امپورٹنٹ ایک اور بات تھی جو کہ یہ وزڈم, قرآن پاک کی تو ایک ایک آیت ایک ایک بات وہ تو اللہ کی اس کائنات کے خالق اور مالک کی باتیں ہیں, تو وہ تو وزڈم ہی وزڈم ہے. لیکن ہمارے لیے خاص کر کے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیں مسافروں کا ہے, تاکہ یہ یتیم یہاں سے جو تھا, اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے, تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے. یہ کتنی بڑی وزڈم کی بات ہے کہ یہ جو نظام ہے نا ڈسٹریبیوٹ کرنا, اور خاص کر کے یہ زکوٰۃ کا نظام, جس پہ میں کہتا ہوں کہ یہ خالی 2.5% نہیں ہے, خالی 2.5% اپنے ایسٹس پہ دے دینی اور بس کہنا کہ جی ہمارا مال پاک ہو گیا. نہیں, یہ کمائی پہ ہے اصل میں, اور یہاں پہ وہ کمائی اوور آل ریاست کی کمائی ہے نا, جو ریاست کے انڈر آ گئی چیزیں. تو وہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ سب میں ہر چیز ہی ساری ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے کہ پوری کی پوری, وہ تو اتنی بڑی زمینیں آئی تھیں, ہزاروں ایکڑوں کے حساب سے وہ زمینیں آئی تھیں پوری, تو وہ اللہ پاک نے یہ کہا کہ اس کو مینج کر کے ان لوگوں کو دیا جائے, ریاست اس کو مینج کر کے ان لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرے خود, یہ کسی کی ملکیت نہیں بننی چاہیے. تو ملکیت نہیں بننی چاہیے تاکہ یہ تم لوگوں میں سے بڑے جو دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں ہی ایک نے دوسرے جو ابھی ہمارے سسٹم بنا ہوا ہے وڈیروں والا سسٹم, اور اس طرح کے ان کے ہاتھوں میں ہی رہ جائے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اچھا, آیت نمبر 9, اور جنہوں نے اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں, اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے, بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں, گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو, کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب ہے. تو یہ دیکھیں اس میں ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے پہلے مدد کی مہاجرین کی,
कितने अच्छे लोग थे, तो उनमें से अगर कोई तंग दस्त हो गया तो उनको भी दिया जाए। तो ये पूरी डिटेल से ये बताया जा रहा है। आयत नंबर 10, और जो इनके बाद आए जो कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे, और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके, और अपने दारों और ईमानदारों की तरफ से हमारे दिलों में कीना ना डाल, ए हमारे रब बेशक तो शफकत व मेहरबानी करने वाला है। कि कोई और भी बाद में आए तो उनके लिए भी। आयत नंबर 11, क्या तूने मुनाफिक को न देखा कि अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं, अगर तुम जला वतन किए गए तो ज़रूर बिल ज़रूर हम भी तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे, और तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी की बात ना मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की जाएगी तो बखुदा हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है कि ये कतन झूठे हैं। तो ये एग्जैक्ट अगर देखें ना, मदनी सूरा है तो उसमें पता लग रहा है कि वो जो मुख्तलिफ अहकामात हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बताई जा रही हैं ईमान वालों को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि ये मुनाफिक लोग किस तरह की साजिशें कर रहे हैं, इस आयत में ये बताया गया है। आयत नंबर 12, अगर वो जलावतन किए गए तो ये उनके साथ ना जाएंगे, और अगर इनसे जंग की गई तो ये उनकी मदद ना करेंगे, और अगर मदद पर आ भी गए तो पीठ फेर कर भाग खड़े होंगे, फिर मदद ना किए जाएंगे। आयत नंबर 13, कि तुम्हारी हैबत इनके दिलों में बनिस्बत अल्लाह की हैबत के बहुत ज्यादा है, कि मुसलमानों का डर उनके दिलों में ज्यादा है अल्लाह की बजाय। ये इसलिए कि ये बेसमझ है। ये देखें, अगेन विजडम की बात आ गई, उनको ये समझ नहीं कि असल अजाब तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह करीब है, अल्लाह पकड़ने वाला है, डरना तो असल अल्लाह से है, लेकिन ये मुसलमानों से डर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये हमें मार देंगे। तो उनको मौत का डर है, मौत के बाद जो खड़ा होना है उसका डर नहीं है। अब वो ये बात यहाँ पे आ गई। आयत नंबर 14, ये सब मिलकर भी तुमसे लड़ नहीं सकते। हाँ, और ये और बात है कि किला बंद मुकामात में हो या दीवारों की आड़ में हो, मीन्स वो किले में हो तो फिर शेर बनते रहेंगे। इनकी लड़ाई तो इनमें आपस में ही बहुत सहत है, गो आप इन्हें मुत्तहिद समझ रहे हैं, लेकिन इनके दिल दरअसल एक दूसरे से जुदा हैं, इसलिए कि ये बेअकल लोग हैं। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ आयात में और ईमान वालों को बताया जा रहा है कि ये बुज़दिल से लोग हैं और ये आपस में भी टूटे हुए हैं, तो आप इन पे हमला करें। आयत नंबर 15, इन लोगों की तरह जो इनसे कुछ ही पहले गुजरे हैं, जिन्होंने अपने काम का वबाल चख लिया और जिनके लिए अलमनाक अजाब है। तो ये देखें, कुछ आयात में बीच में कुछ डिटेल्स बयान की गई, अब फिर आगे बिल्कुल क़यामत का और वो सारा टॉपिक अब आगे एंड तक यही टॉपिक रहेगा कि अल्लाह ताला इनके लिए एक अलमनाक अजाब तैयार है इनके लिए। आयत नंबर 16, शैतान की तरह कि उसने इंसान से कहा कुफर कर, जब वो कुफर कर चुका तो कहने लगा कि तुझसे बरी हूं, मैं तो तुझसे बरी हूं, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। कि ये एग्जैक्ट मिसाल दी जा रही है कि जैसे ये मुनाफिकीन है, ये शैतान की तरह है, जैसे शैतान ने किया था। आयत नंबर 17, बस दोनों का अंजाम ये हुआ कि आतश में हमेशा के लिए गए और जालिमों को यही सजा है। तो अब ये देखिए, वही टॉपिक हमारा अगेन एंड तक यही है। अब तो इसमें ये क्या है कि उनके लिए हमेशा की अजाब है, ये दोनों के लिए, जो ये मुनाफिकत कर रहे हैं और जो शैतान है। आयत नंबर 18, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, और हर शख्स देख लेगा कल क़यामत के वास्ते उसने अमाल का क्या ज़ख़ीरा भेजा है या क्या भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। मेन बात यह है कि अल्लाह तुम्हारी एक एक चीज़, एक एक अमाल से, एक एक अमल से बाखबर है। और ये देखो, अल्लाह से डर के ये देखते रहा करो कि तुमने आखिरत के लिए क्या भेजा है या आखिरत के लिए क्या कर रहे हो। यही एग्जैक्टली ये आयत जो है, इसको आप खुद गौर से ज़रूर पढ़िएगा और सारी की सारी सूरा को अरबी के साथ ज़रूर पढ़िएगा, और ये आयत ख़ास करके
یہ ہے وہ مین پیغام جو ہمارا ٹاپک ہے، جس ٹاپک کے انڈر میں یہ سورہ کر رہا ہوں۔ اس آیت میں ایگزیکٹلی پوری ڈیٹیل سے وہ بیان ہو گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس ڈرنے سے کیا مطلب ہے کہ جو کچھ کرو تقوی اختیار کرو۔ وہ دیکھو نا، یا ایھا الذین، اگر آپ اوپر عربی پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ تقوی تک ڈرو اللہ سے، مینز جو کچھ کرو وہ سوچ سمجھ کے کرو کہ یہ پکڑ ہو جائے گی، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو پکڑ ہو جائے گی، کیا میں صحیح کر رہا ہوں؟ یہ ڈرنا ہے اللہ سے۔ اور آگے، اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ وہ قیامت کے لیے کیا ذخیرہ بھیج رہا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے آخرت کے لیے۔ اور یہ مین چیز کہ اللہ تعالیٰ سب اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ مین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اچھا، آیت نمبر 19، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 20، اہل نار اور اہل جنت برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں۔ تو یہ ہمارا وہ جو ٹاپک ہے اس پہ اب ڈیٹیل سے بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 21، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر۔ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ پاک یہ قرآن میں کتنی سخت باتیں ہیں ہمارے ڈرنے کے لیے، کہ وہ کسی پہاڑ پہ بھی اترتا تو وہ ذرہ ذرہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آیت نمبر 22، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کے جاننے والا، مہربان اور رحم والا، کہ وہ ہر چیز جانتا ہے۔ آیت نمبر 23، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زوراور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ تو مین چیز یہ ہے کہ توحید پہ قائم رہنا ہے اور شرک نہیں کرنا۔ یہ اس سورہ کی لاسٹ آیت ہے، ساری کی ساری سورہ کی ہے میں نے، بڑی امپورٹنٹ سورہ تھی، تو آپ بھی ضرور اس کو عربی میں بھی پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ۔ آیت نمبر 24، وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا، اس کے لیے اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ خیر۔